آمد پر آپ صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ملک بھر کے تمام دینی مدارس میں نئے موجودہ تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ دینی مدارس کا تعلیمی سال رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک ملک بھر میں جو دینی مدارس ہیں ان میں الحمدللہ حسب روایت گزشتہ سالوں کے مقابلے میں طلباء اور طالبات کی بہت بڑی تعداد دینی علوم حاصل کرنے کے لیے داخل ہو رہی ہے۔ یہ مدارس پر عوام کے اعتماد کی دلیل ہے۔ اگرچہ دینی مدارس کے خلاف ملکی اور عالمی سطح پر ایک عرصے سے منفی پراپیگنڈا جاری ہے اور ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے جاتے رہتے ہیں اور ان کو پریشان بھی کیا جاتا ہے، ہراساں بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ طلباء اور طالبات کا رجحان کم ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اوسطاً ہمارے دینی مدارس میں ہر سال کوئی 2 سے 3 لاکھ مجموعی طور پر طلباء کی تعداد میں اضافہ ہے۔ یہ جہاں اس بات کی علامت ہے کہ مدارس پر ان کی تعلیم پر پاکستان کے مسلمانوں کو اعتماد ہے، وہاں یہ اس بات کی بھی علامت اور دلیل ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ دینی علوم حاصل کرنے کی طرف رجحان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور دینی علوم کی طرف وہ الحمدللہ رجوع کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے اور موجودہ حکومت نے بھی قرآن کریم کے اسکولوں میں تعلیم کے لازم ہونے کے قانون پاس کیے ہیں۔ ہمارے تمام اسکولز میں 1 سے لے کر 5ویں تک نادرہ قرآن کریم، 6 سے 12ویں تک ترجمہ قرآن کریم، اس کو لازم قرار دیا جائے گا۔ اس فیصلے کی ہم تحسین کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے ماضی میں بھی ہوئے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے عمومی تعلیم کے اداروں کے اندر بھی قرآن کریم ناظرہ اور قرآن کریم کے ترجمے کی تعلیم کو جلد سے جلد اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کے بنیادی علم سے بھی واقف اور آگاہ ہوں۔ تیسری بات، جو اوقاف ایکٹ ہماری پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا اور بیرونی اور عالمی اداروں کے دباؤ پر کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوقاف ایکٹ جو ہے وہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور وہ پاکستان کے دستور اور آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ جب برطانیہ بر صغیر میں آیا تھا اور ہندوستان پر اس نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت اس برطانیہ نے بھی مسلمانوں کے جو اوقاف تھے ان کے جو حق تھے اس کو تسلیم کیا تھا۔ تو جن حقوق کی یقین دہانی برطانوی سامراج نے بھی کی تھی، موجودہ دور میں جو قانون پاس ہوا اس نے گویا ہمارے ان حقوق کو بھی ختم کر دیا اور اس کی وجہ سے بہت سے فلاحی اور رفاہی کام متاثر ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ مساجد مدارس متاثر ہوں گے بلکہ اس سے ہسپتال اور دیگر عوامی فلاح و بہبود کے جو ادارے ہیں جو وقف ہوتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ لہذا اس اوقاف ایکٹ کو فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومت نے وزیر مذہبی امور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی، کیونکہ ہم نے اپنے اس پر تحفظات دیے تھے اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ملک کے تمام حلقوں میں اضطراب بے چینی تھی، بالخصوص ان حلقوں میں کہ جو فلاحی اور رفاہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح پر ان کے پاس وقف تھے، مساجد مدارس کے حلقوں میں بھی اضطراب بے چینی تھی۔
تو اس پر حکومت نے ایک کمیٹی بنائی وزیر مذہبی امور مولانا الحق قادری صاحب کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں۔ اس کا پہلا اجلاس پرسوں جمعرات کو انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی یا ان کے نمائندے بھی موجود ہوں گے، اور وہاں پر ہم انشاءاللہ اپنی تجاویز دیں گے اور ہم اس قانون کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس کمیٹی میں اس پر غور بھی ہوگا، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی تو اصولی طور پر انہوں نے ہمارے اعتراضات کو قابل غور سمجھا اور درست تسلیم کیا، لہذا جو سرکاری اہلکار مساجد مدارس میں یا ہسپتالوں یا فلاحی رفاہی اداروں میں جا کر فارم تقسیم کر رہے ہیں کہ آپ ان کو پر کریں یا ان کو پریشان کر رہے ہیں، اس سلسلے کو فوراً روکا جانا چاہیے جب تک کہ حکومت کا اور ہمارا کسی بات پر اتفاق نہیں ہو جاتا۔ اسرائیل کے تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ کا نظام اپنا ہوتا ہے کہ آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ اسرائیل ایک ظالم اور غاصب ملک ہے، اور یہ جو صہیونی ہے لوگ اور ان کا جو صہیونی ایجنڈا ہے وہ مسلمانوں کے اور انسانوں کے خلاف ہے۔ جو وہاں پر ظلم ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں باقاعدہ اس کو جنگی مجرم قرار دیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی میں اب تک جو آواز اٹھی ہے اور جس نے بھی اٹھائی ہے، بہرحال وہ قابل تحسین اور قابل تعریف ہے، لیکن اس کے اوپر بس نہیں ہو جانا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کی ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اسرائیل کو اپنی حالیہ دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کی بنیاد پر اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، اس کو جنگی مجرم قرار دیا جانا چاہیے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے، اور القدس جو ہے اس کی آزادی اور مسجد اقصی پہ مسلمانوں کے مکمل قبضے اور فلسطینی ریاست کے خود مختار ریاست کے قیام کے لیے عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے، اور مل کر ان کو اس کے سلسلے میں آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو متحدہ آواز اٹھانی چاہیے اور مؤثر انداز میں اٹھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اس کی تعمیر نو اور اس کے تمام اخراجات اسرائیل کے ذمہ آتے ہیں، یہ اس سے لیے جانے چاہیے تاکہ اس کی تعمیر نو ہو۔ باقی جہاں تک مسلمان ہیں الحمدللہ وہ تو اپنے طور پر کوشش کر ہی رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کرنا بھی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں جو میرے دل میں تھیں میں نے عرض کر دی۔ آپ حضرات کا کوئی سوال ہوگا تو میں اس کے جواب کے لیے۔ ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے کہ تمام جو نصابی کتب ہیں اردو اور انگلش وغیرہ کے جو مضمون ہیں، مضامین ہیں، ان میں سے حمد، نعت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واپس ہو گیا۔ ہم نے مطالبہ کیا، یہ واپس ہو گیا۔ یہ اصل میں جو سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لیا تھا جب پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا، تو اس وقت میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی پاکستان میں تحفظ ہونا چاہیے، اس پر کوئی دو رائے نہیں تھی، لیکن اس نوٹس پر نامعلوم پس پردہ کیا عناصر تھے، کیا سازش تھی، چلتے چلتے وہ نصاب تعلیم پر پہنچ گیا، جبکہ چرچ پر حملہ اور نصاب تعلیم کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، وہ وہاں تک پہنچ گیا، اور اس پر ایک سپریم کورٹ نے 1 رکنی کمیشن بنایا تھا، اور اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی تھی سپریم کورٹ کو، اور ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ پنجاب کے ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جس کتاب میں بھی انگلش میں ریاضی میں جو بھی لازمی مضامین ہیں ان کے اندر کوئی بھی مذہب کی دین کا حوالہ نکال دیا جائے۔ اس پر ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کہا کہ کل کو یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہے اس کو بھی نکال دیا جائے، کل کو یہ بات کہی جائے گی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے اسلامی ہٹا دیا جائے، جمہوریہ پاکستان رکھ دیا جائے۔ یہ پاکستان تو بنا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہے، تو جب 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، پاکستان کا دستور پابند کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ یہاں وہ نصاب تعلیم، نظام تعلیم لائے گی جو قرآن و سنت کے علوم پر مشتمل ہوگی، اور وہ قوم کی رہنمائی کے پابند ہیں کہ ان کے لیے وہ دینی رہنمائی مہیا کریں۔ اس پر احتجاج ہوا، چنانچہ وہ فیصلہ واپس ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیا کنہوں نے، یہ کون لوگ ہیں
جو وقتاً فوقتاً ہمارے ملک کے امن سے کھیلتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی سازش کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے، اور کبھی نصاب تعلیم کے حوالے سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے عناصر کی نشاندہی ہو اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہو جو ملک کو سنگین مسائل سے دوچار کرنے کی سازشیں کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں۔ مولانا وہ تو پھر کلیئر ہو جانا چاہیے نا، آخر وہ جو ریٹ دائر کی ہے یا جو بھی انہوں نے درخواست دی ہے تو دینے والے کا تو نام اس کے اوپر ہوتا ہے۔ درخواست کسی نے نہیں دی، تو اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہوا؟ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا تھا، اور چونکہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے شعیب سڈل کے اوپر مشتمل جو وہ تھا کمیشن، اس نے یہ رپورٹ دی تھی، ہاں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کو ہٹایا جانا چاہیے۔ یہ شعیب سڈل کی سربراہی میں، اور وہ اکیلا ہی ہے، اور ایسا کوئی بھی کمیشن نہیں ہوتا جو ایک آدمی پر مشتمل ہو، جس نے کسی دوسرے کی رائے نہیں لی ہے اور کوئی لوگ ہی اس میں نہیں ہے، تو اس کو ہٹایا جانا چاہیے۔ حکومت جو یکساں نصاب کر رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اس میں جو اسلام کے حوالے سے یہی جیسے یہ آپ نے بھی وضاحت کر دی، اب جو نصاب آ رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ پہلے جو نصاب آیا ہے 1 سے لے کر 5ویں تک کا، اس نصاب کے اندر جو سبجیکٹ مضمون ہے اسلامیات کا، اس کے اندر تو ہمارے نمائندے شامل ہیں۔ ہمارے 5 دینی مدارس کے جو وفاق اور تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنا نمائندہ دیا اور انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، اور تو ہم اس حد تک مطمئن ہیں جو اسلامیات کا مضمون کا نصاب تیار ہوا ہے۔ اور اسی طرح اب جو 6 اور 7ویں اور 8ویں اب مڈل کے مرحلے کا ہو رہا ہے، اس میں بھی جو اسلامیات کا مضمون ہے اس پر ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس پر ہمارے نمائندے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، اس نصاب کو مرتب کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ ہمیں آپ نے صرف اسلامیات میں شامل کیا، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ قابل قبول بھی تب ہوگا جب آپ دیگر مضامین میں بھی ہمیں شامل کریں۔ آپ ہمیں انگلش، سائنس، ریاضی، معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان، اردو، ان تمام مضامین کے اندر بھی ہمارے نمائندے شامل کریں، اور ہمارے پاس الحمدللہ ماہرین موجود ہیں تاکہ وہ جو نصاب ہو وہ بھی ہمارے دینی اور عصری تقاضوں کے مطابق ہو۔ اس میں معاشرتی علوم اور اردو تو لازمی ہونی چاہیے، باقی تو چلو کچھ آپ کے خیر المدارس کے حوالے سے افواہیں تھی کہ اس میں کچھ کہانی چل رہی ہے، کچھ اس بارے میں تھوڑی خیر المدارس کے حوالے سے نہیں تھی، دیکھیے بات یہ ہے کہ وفاق المدارس اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور یہ 62 سال پر مشتمل اس کی تاریخ ہے۔ یہ 1959 میں بنا ہے، اور اب تو یہ وفاق آفاق میں پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نہ صرف یہ کہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک ہر چھوٹے بڑے شہر، گاؤں اور دیہات میں اس کا نیٹ ورک ہے، اور آپ خوش ہوں گے کہ وفاق المدارس سے ایفیلیٹ ملحق اس وقت جو مدارس کی تعداد ہے وہ 23,000 ہے، 23,000 ہے، اور جو ان مدارس کے اندر اسٹوڈنٹ میل فیمیل طلبہ اور طالبات ہیں وہ 2.5 ملین 25 لاکھ ہیں، 25 لاکھ طلبہ اور طالبات ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان عالم اسلام میں کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے، نہ صرف دینی تعلیم کا نہیں ہے، عصری تعلیم کا بھی اتنا نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کے نیٹ ورک میں 2.5 ملین اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہو۔ یہ الحمدللہ وفاق المدارس ہے، اور اب پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی وفاق کے نصاب اور نظام تعلیم کے مطابق تعلیم ہو رہی ہے، اور امتحانات ہم ان کے لے رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ ایک مضبوط اور مستحکم ادارہ ہے، یہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ادارہ ہے۔ اس کو کمزور کرنے کی سازشیں اور کوششیں، دراصل وفاق کو کمزور کر کے منشا ہے مدارس کو کمزور کرنا، اور مدارس کو کمزور کرنا کا بنیادی مقصد ہے تاکہ یہاں جو دینی تعلیم کا ایک مضبوط نظام بر صغیر میں ہے اس کو کمزور کیا جا سکے۔ تو ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہیں، لیکن وہ تمام منصوبے ناکام ہوئے۔ انشاءاللہ اب جو ان وفاقوں میں نقب لگانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی ناکام ہوں گے۔ جن لوگوں نے قوم کو متحد کرنا ہوتا ہے وہ قوم کو تقسیم کرنے پر لگ گئے۔ یہ جو وفاق نئے ابھی اناؤنس ہوئے ہیں وہ آپ کی تنظیم کا حصہ بنے گا، اتحاد تنظیمات کا، یا وہ علیحدہ سے ہوں گے؟
وہ جب ظاہر ہے کہ انہوں نے علیحدہ بورڈ لیے ہیں تو وہ علیحدہ ہی ہوں گے. نہیں باقی جیسے دوسرے مکتب فکر کے بھی لوگ ان کے وفاق آپ کی تنظیم کا حصہ کیا وہ اس طرح نہیں میں یہ وضاحت کر دوں کہ پاکستان میں 1982 میں 1982 میں 4 مدارس کی تنظیموں کو گورنمنٹ کی سرکاری سطح پر تسلیم کیا تھا اور ان کی آخری سند کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی تسلیم کیا گیا تھا نومبر 1982 میں، نومبر 1982 میں. وہ جن 4 کو کیا گیا تھا ان میں سب سے پرانا اور بڑا وہ ہمارا تھا وفاق المدارس میں پاکستان، جو اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی مسلک کے مدارس کا تھا. باقی بورڈ اس وقت تھے، تنظیمیں تھیں یا نہیں، لیکن اس وقت بنوائی گئیں یا بعد میں پہلے تھوڑا عرصہ پہلے تھی. تو انہوں نے 4 تنظیموں بورڈوں کو تسلیم کیا تھا مدارس کے سرکاری سطح پر. ایک ہمارا، ایک بریلوی حضرات کا جس کا نام تنظیم المدارس تھا، ایک اہل حدیث مسلک کا جس کا نام وفاق المدارس سلفیہ تھا، ایک شیعہ حضرات کا جس کا نام وفاق المدارس شیعہ تھا. یہ 1982 میں مدارس کی 4 تنظیمیں مسلک کی بنیاد پر، کیونکہ یہ تقسیم ہمارے ملک میں موجود ہے اور یہ حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے. آپ جس شہر میں گاؤں میں چلے جائیں گے وہاں آپ کو سنی اور شیعہ فرقے بھی ملیں گے، مسلک ملیں گے، اور ساتھ پھر آپ کو سنیوں کے اندر دیوبندی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، اہل حدیث ملیں گے. یہ جو 4 تنظیمیں اور وفاق بنے تھے یہ پاکستان